کبھی آپ ایک رہنما کو جیل میں ڈال دیتے ہو، کبھی دوسرے کو جیل میں ڈال دیتے ہو، کبھی عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، کبھی مہرنگ بلوچ کو جیل میں ڈال دیا، کبھی وکلا پر جو ہے آپ FIR کاٹتے ہو، کبھی ایک کو جو ہے نا 17 سال کی سزا سنا دیتے ہو، کسی کو ایک ٹویٹ کرنے پر 50 سال کی سزا سنا دیتے ہو۔ یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہوش کے ناخن لو، یہ لوگ آپ کے ہیں، اس عوام کو آپ سینے سے لگائے۔ جب تک آپ عوام کو سینے سے نہیں لگائیں گے، جب تک آپ ان لوگوں کے درد میں کھڑے نہیں ہوں گے، تب یہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا توقع رکھتے ہیں آپ ان سے؟ کتنے لوگوں کو مارا اس جنگ میں؟ ہماری تو نسلیں ختم ہو گئی اس جنگ میں۔ دہشت گردی کیا ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے کہ دہشت گرد صرف ہمارے علاقوں میں آئیں گے؟ آپ نے کہا فتنۃ الہندوستان، تو بھائی ہندوستان تو پنجاب کے بارڈر کے ساتھ ہے، تو ہندوستان وہاں سے کیوں آسانی سے نہیں گھستا؟ ہندوستان جا کے بلوچستان میں کارروائی کرتے، خیبر پختونخوا میں جا کے میرے پختون بھائیوں کو مارتے، یہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں کچھ دن قبل پولیس والوں پر شدت پسندوں کی جانب سے حملہ ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے پولیس والے شہید ہوتے ہیں۔ بعد از پولیس والوں کے جو لواحقین ہیں ان کی جانب سے کوئٹہ میں لاشیں رکھ کر احتجاج ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس احتجاجی مظاہرے میں سیاسی اور قبائلی جو عمائدین ہیں ان کی شرکت ہوتی ہے۔ کل مظلوم عوامی تحریک پاکستان کے چیئرمین حاجی صادق خان اچکزئی صاحب نے وہاں پر اس دھرنے میں شرکت کی اور وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ واپسی میں جب وہ اپنے گھر آ رہے تھے تو 20 گاڑیاں ان کا راستہ روکتی ہیں اور ان سے کہتی ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں، ہم آپ کے ذاتی جو سکاؤٹ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے ساتھ سیکیورٹی نہیں گھماتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر امن ہے، وہاں آپ نے امن قائم کیا ہوا ہے۔ آپ اگر بلوچستان میں امن قائم کر دیں تو ہمیں سیکیورٹی گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ کمزوری تو پھر آپ کی ہے، یہ ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے۔ کیا آپ اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ حاجی صادق خان اچکزئی صاحب کو خدا نخواستہ اگر کل کچھ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری پھر آپ اٹھائیں گے؟ اس کی ذمہ داری پہ ریاست اٹھاتی ہے؟ اگر اس کی ذمہ داری پہ ریاست لیتی ہے تو پھر ہم کل کوئی بھی اپنے ساتھ سیکیورٹی نہیں گھمائیں گے۔ پھر وہاں پر قبائلی لوگوں کی، پھر وہاں پر سیاسی لوگوں کی آپ بےزتی کرتے ہو، ان کی گاڑیاں روکتے ہو۔ 15 سال میں ان کی گاڑی آج تک کسی نے نہیں روکی، آپ جا کے ان کی گاڑی روکتے ہو۔ اور آپ کے اپنے پولیس والے، آپ اتنے بے حس ہو کہ ان کی لاشیں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر عام سی گاڑیوں میں عام لوگوں نے جو سیویلین ہیں انہوں نے رکھ کر وہ لاشیں لائیے۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کے ان پولیس والوں کی لاشیں جو ہے اس پہاڑی سے نیچے اتارتے۔ فون کر کر کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر حملہ ہو رہا ہے، یہاں پر پولیس والے شہید ہو رہے، پولیس والوں نے آپ سے رابطہ کیا، تب آپ کے جہاز کا آتے، آپ کے ہیلی کاپٹر کا آتے، آپ کے مشینری کا آتی۔ آپ کے اپنے پولیس والوں کے یہ حالات تھے، آپ ان کو نہ بچا سکے، پھر آپ نے میڈیا پر آ کے کہا کہ ہم نے کامیاب آپریشن کر دیا۔ اگر آپ نے کامیاب آپریشن کیا ہوتا تو آپ کے پولیس والوں کو یرغمال بنا کے کیا اپنے ساتھ لے کے جاتے؟ کیا ان کو وہ شہید کرتے؟ اور یہ دہشت گرد آتے کہاں سے ہے کہ تو روڈ ہے بھائی، آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، کون لے کے آتا ہے ان کو؟ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کی قسم آپ نے کہا یہ آئین پاکستان میں ہمارے ساتھ، آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہمارے جان و مالوں کی تحفظ کرے، نہ کہ ہماری تذلیل کرے، ہماری گاڑیوں کو روکے، قبائلی مشران کو آپ تنگ کرے، وہاں کے سیاسی رہنماؤں کو آپ تنگ کرے۔ فی الفور ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ جو 3 بندے آپ نے گرفتار کیے ہیں وہ فی الفور رہا کیے جائے۔ اگر وہ رہا نہیں ہوتے تو کل انشاءاللہ پورے پاکستان میں جہاں پر بھی پریس کلب ہیں وہاں پریس کانفرنس کریں گے اور وہاں پر ہم احتجاج بھی کریں گے۔ تمام تر لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور ریاست کو دوبارہ سے ہم یہ خبردار کرتے ہیں کہ اپنی پالیسی میں چینجنگ لائے۔ کبھی آپ ایک رہنما کو جیل میں ڈال دیتے ہو، کبھی دوسرے کو جیل میں ڈال دیتے ہو، کبھی عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، کبھی مہرنگ بلوچ جیل میں ڈال دیا، کبھی وکلا پر جو ہے آپ FIR کاٹتے ہو، کبھی ایک کو جو ہے نا 17 سال کی سزا سنا دیتے ہو، کسی کو ایک ٹویٹ کرنے پر 50 سال کی سزا سنا دیتے ہو۔ یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہوش کے ناخن لو، یہ لوگ آپ کے ہیں، اس عوام کو آپ سینے سے لگائے۔ جب تک آپ عوام کو سینے سے نہیں لگائیں گے، جب تک آپ ان لوگوں کے درد میں کھڑے نہیں ہوں گے، تب یہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا توقع رکھتے ہیں آپ ان سے؟ کتنے لوگوں کو مارا اس جنگ میں؟ ہماری تو نسلیں ختم ہو گئی اس جنگ میں۔ دہشت گردی کیا ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے کہ دہشت گرد صرف ہمارے علاقوں میں آئیں گے؟ آپ نے کہا فتنۃ الہندوستان، تو بھائی ہندوستان تو پنجاب کے بارڈر کے ساتھ ہے، تو ہندوستان وہاں سے کیوں آسانی سے نہیں گھستا؟ ہندوستان جا کے بلوچستان میں کارروائی کرتے، خیبر پختونخوا میں جا کے میرے پختون بھائیوں کو مارتے، یہ کیوں؟ یہ ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے۔ کیا آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ امن قائم کریں؟
آپ امن کیوں قائم نہیں کرتے؟ پھر آپ ہم سے یہ کہتے ہو کہ آپ جو ہے نا اپنی سیکورٹی ساتھ نہیں لے کے گھمائیں گے. تو اگر ہم سیکورٹی نہیں لے کے گھمائیں گے تو ہماری جان و مالوں کی تحفظ آپ کریں گے؟ آپ کر سکتے ہو؟ آپ اپنے پولیس والوں کا تحفظ نہیں کر سکتے. ان بیچاروں کی لاشیں پڑی ہوئی سڑ رہی ہے, وہاں پر ایک عام سے بندے نے ان کو اپنا کنٹینر پرووائڈ کیا ہوا ہے. ریاست میں کیا اتنی طاقت ہے کہ ان لاشوں کے لیے اپنا کنٹینر پرووائڈ کی جائے؟ یہ چیز بدل دی جائے کہ ہر ایک بندے کو شک کی نگاہ سے آپ دیکھیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس ملک کے بچے, ہم نے یہی دفن ہونا ہے, ہم نے کہاں جانا ہے اس ملک سے؟